المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وارواح كل العالمين لمقدم ترابه الفداء ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق. درود بر محمد و آل محمد. مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے. اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں. دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا عظیم عزاداروں کا سننا ہمارے بھائیوں کے سب عزا کا بچھانا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اگر کوئی مومن تندرست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے. اگر کوئی مومن مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خالق ہر مریض مومن کو شفاء کلی نصیب فرمائے. اگر کوئی مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد شاد فرمائے. یہاں سے لے کر آخری عزادار تک مومن میری التماس سمجھو وصیت سمجھو نصیحت سمجھو. جب بھی ذکر شبیر کے لیے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کر مولا حسین سے کچھ مانگا کر. تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں. آمین ضرور کہنا. خالق ہم گناہگاروں کو کربلا مولا کی زواری نصیب فرما. سرکار ولی اللہ سر امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص حاضرین کے بانیان کے وہ مومنین جنہوں نے امام حسین کے گھر کی بنیاد رکھی خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما. دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ. جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے. سیدوں میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں مومن کے پاؤں کے نیچے جو خاک ہے منبر مظلوم کربلا پہ کھڑے ہو کر میری حقیقت یہی ہے جو عزادار کے پاؤں کی خاک ہے میرے سر سے بھی وہ بلند ہے. میں کسی کو ضامن دینے کے حق میں نہیں. یہ تھوڑا سا منبر سے فاصلہ آپ کا اچھا نہیں لگ رہا. جو جوان ہے ضامت نہ ہو دعا بھی بڑی دینے لگاؤں. منبر کے قریب ہے خالق آپ کو انہی قدموں سے بادشاہ امام رضا کی زواری نصیب فرمائے. خالق آپ کو ملکہ شام کی زواری نصیب فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ. ایک دفعہ ٹھیک ہے تھکاوٹ اپنی جگہ رمضان المبارک کا مہینہ مگر جو بندہ بادشاہ امام رضا کی زواری چاہتا ہے اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے. رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. خالق ملک برادران کو تا ظہور سرکار ولی العصر اس گھر کو آباد و شاد فرمائے اور یہ چمن اسی طرح دمکتا رہے. ہر ذاکر ہر عزادار کی دعا ان ملک صاحبان کے لیے ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیتا بادشاہ ہے نام بھی اسی بادشاہ پہ خرچ کر گئے ہیں. اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. بالکل
مختصر سے مختصر وقت میں مسجد النبی ساتھ ایک گھر، سرکار رسالت مآب کے آنے سے پہلے توجہ میری طرف رہے، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مسجد النبی کی یہ حالت تھی کہ جس کا گھر مسجد کے ساتھ تھا اس نے اپنا دروازہ مسجد کی طرف کھولا ہوا تھا۔ مثلا یہاں گھر ہے، دروازہ یہاں سے، یہاں کسی کا گھر ہے، دروازہ یہاں سے۔ میں دیکھوں گا کتنے شاہ نجف کو ہاتھ سلام کرتے ہیں۔ مصطفیٰ مسجد نبی میں آئے، سدد الابواب الا باب علی، سارے دروازے بند کیے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایسے نہیں داداد کافی ہے، علی بادشاہ کا نام بلند ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے، علی کا نام مومن منافق کی پہچان ہے، علی کا نام ختم قرآن کا ثواب ہے۔ سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ سارے دروازے بند کیے سوائے امیر کائنات کے۔ دو جوڑیاں بھائی صابر حسین، آپ صدا ذکر امام حسین میں مظلوم کربلا کی نوکری دیتے ہیں۔ حسین کی ماں آپ کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ توجہ میری طرف رہے، جیسے مصطفیٰ نے دروازے بند کیے، تاریخ بتاتی ہے حتیٰ کہ روشن دان وہ بھی نبی نے بند کر دیے تاکہ مسجد کی ہوا کسی منافق کے گھر میں نہ جائے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ چار بندے، دو جوڑیاں، نبی کو مسجد نبی میں دیکھا، چلتے ہوئے مصطفیٰ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دروازے بند کیے، علی کا کھلا کیوں رکھا؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جس اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا تھا اس ذات جلی نے حکم دیا ہے کہ جو نجس ہے اس کا دروازہ مسجد نبی کی طرف نہیں ہونا چاہتا۔ ایک ہی گھر تھا جس کا دروازہ مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا، دروازہ کھلا، ظاہراً چھوٹے سن میں، امام محتاج نہیں، پانچویں تاجدار ولایت، مسجد نبی میں قدم رکھا۔ لفظ ادب کا کہنے جا رہا ہوں، جنگ کی دھرتی ہے، معصوم زمین پہ قدم رکھتے، دیکھنا میری طرف حسین کی عزت کا واسطہ، علی کا بیٹا قدم زمین پہ رکھتا، زمین پہ قدم نہیں تھے، زمین امام کے قدموں کو قبلہ بنا کے بوسے دے رہی تھی۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ امام چلتے چلتے وہاں بیٹھے جہاں مسجد نبی کا منبر تھا، معصوم بیٹھے، امامہ نبی کا چہرہ نبی جیسا، ابا نبی کی لہجہ مصطفیٰ جیسا، عین محمد بن کر مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھے، 4000 شاگرد امام کے سامنے تھے۔ امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 4000 قلم اٹھا امام کے فرمان کو لکھنے کے لیے، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی مسجد النبی، 4000 شاگرد تھے۔ امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، دین کی بنیاد 5 پہ ہے۔ وہ کتنا پیارا دین ہے جس کی بنیاد کا نام ہی 5 ہے۔ امام نے فرمایا دین کی بنیاد 5۔ شاگردوں نے پوچھا کون سے؟ امام نے فرمایا سب سے پہلے نماز، پھر روزہ، پھر فرمایا حج، پھر فرمایا زکات، پھر فرمایا میرے دادا علی کی ولایت۔ اللہ الہ ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ 4000 شاگرد نے جب امام کے فرمان کو لکھا، ایک شاگرد کھڑا ہوا مسجد کے وسط سے، جیسے کھڑا ہوا کہا مولا آپ نے فرمایا دین کی بنیاد 5 ہے، سب سے پہلے نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکات، پھر فرمایا آپ کے دادا علی کی ولایت۔ مولا چھوٹا سا سوال ہے، یہ بتائیے ان 5 میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ علی کا بیٹا مسکرا کر کہتا ہے میرے دادا علی کی ولایت۔ اللہ محتاج نہ کرے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔
شاکر تڑپا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتا ہے مولا آپ نے فرمایا ہے دین کی بنیاد 5 ہے. پھر سب کو بتاتے ہوئے ہم نے سوال کیا ہے کہ ان 5 میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ آپ نے کہا میرے دادا علی کی ولایت کی. مولا یہ کیسے؟ نماز وہ ہے 600 سے زیادہ اللہ نے قرآن میں تاکید کی ہے. روزہ بندہ رکھے نہیں بندے کا اسلام مکمل نہیں. حج پہ بندہ جائے نہیں بندے کا دین مکمل نہیں ہوتا. زکات بندہ ادا نہ کرے مال پاک نہیں ہو سکتا. مولا یہ کیسے ہے؟ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے آپ کے دادا علی کی ولایت اتنی فضیلت کیوں رکھتی ہے؟ بندہ بیٹھنے والا تھا، معصوم نے کہا اپنے مقام سے کھڑا ہو. فرمانے والا علی کا بیٹا تھا. فرمایا یہ جتنی بھی اللہ کی باتیں ہیں ان کو انجام دینے کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی ہے. کہتا ہے مولا کون سی شرطیں؟ معصوم نے فرمایا نماز پوری پڑھنے کے لیے تیرا وطن پہ ہونا ضروری ہے. اگر سفر پہ چلا جائے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. اگر تیرا وطن مریض ہے اللہ کہتا ہے روزے رکھ نہیں. اگر تیرے پاس پیسے نہیں اللہ کہتا ہے حج پہ جا نہیں. اگر تو مالدار نہیں زکات تجھ پہ واجب ہے. امام فرماتے ہیں جو میرے دادا علی کی ولایت ہے جیسے غریب پہ واجب ہے ایسے امیر پہ واجب ہے، جیسے وطن والے پہ واجب ہے ایسے مسافر پہ واجب ہے. کہتا ہے مولا آپ نے ساری عبادتوں کی تو شرطیں بیان کی ہے، کیا آپ کے دادا علی کی ولایت کے لیے بھی کوئی شرط ہے؟ معصوم نے فرمایا لا شرطها ولا شروطها الا طاہر الولادہ. فقط ایک شرط ہے باپ ایک ہونا چاہیے اما نیک ہونی چاہیے. اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. ذاکر مظلوم میں کربلا عظیم باپ کے عظیم بیٹے پاک سیدہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. مومن یاد رکھنا آخری بات فضیلت کی، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے. میسج ہے رمضان المبارک میں بھائی کہہ رہے تھے روزے کی تھوڑی سی تبلیغ کرنا. مومن خدا کی قسم اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں جب علی والا سجدہ کرے نماز بھی اس کو سلام کرتی ہے. اللہ کی جتنی عبادتیں ترستی ہیں کہ ہمیں علی کے نوکر انجام دے. نماز تب تیری نماز ہے دل میں علی ہے. کئی بندوں نے توجہ نہیں کی. اللہ نے شیطان کو کس وجہ سے غلطی کی سزا دی تھی؟ سجدہ نہیں کیا تھا. توجہ ہے میری طرف؟ شیطان کو لعنت کیوں ملی؟ سجدہ نہیں کیا تھا. اچھا اس سے پہلے بھی کیا شیطان نے غلطی کی تھی؟ نہیں. میں بڑی ذمہ داری سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اس سجدے سے پہلے، سجدے کے انکار سے پہلے شیطان کی کوئی غلطی نہیں تھی. بار الہ ایک التماس ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات غفور و رحیم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. بار الہ ایک سجدے کا منکر تھا، کیا بندہ معاف کر دیتے؟ آواز کبریائی تمہیں پتہ نہیں تھا. آدم ہے صفی اللہ، میں نے کہا صفی اللہ کو سجدہ کرو. ایک صفی اللہ کے سجدے کا منکر قیامت تک کے لیے ملعون جاتا ہے. اگر کوئی علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ شیطان سے زیادہ ملعون ہے. قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے. قرآن مقصرین کے لیے ہدایت نہیں. خدا کی قسم علی کو ماننے کے بعد سوچنا مات. پردے میں میری ماں اور بہنیں تشریف فرما. میرے بندے ہوئے ہاتھ اپنی ماں اور بہنوں سے بچوں کو گود میں علی علی سکھاؤ. جب بچہ گود میں علی علی سیکھے گا پھر بڑا ہو کر پوچھے گا نہیں علی کہاں ہے کہاں نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے، حسین کے ماں عزت عطا فرمائے. پھر علی کی ولایت عام ہوتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی ننگے سر بازار نہ جاتی. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے. ایک مومن کی ہائے مجھے میرے حصے کی خیرات مل گئی.
اتنا تو گریہ کرے گا جتنا شام کی ملکہ کو منظور ہوا۔ تیرے آنسو میں محمد کی بیٹی سے مانگ کے لایا ہوں، مجھے میرے حصے کی خیرات یقیناً ضرور ملے گی۔ پہلی اپیل میں اپنی ماں اور بہنوں سے کرتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں، آپ عزادار ہیں زینب بنت علی کی۔ زمانے کی عورتیں، لوگوں کی بیٹیاں بازار میں جائیں، نیا لباس خریدیں، بے شک جاتی ہیں تو جائیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے جو کلیزہ ہے مخدوم شام کی اتنی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس عید پہ نیا لباس نہ پہننا، سیاہ لباس پہن کے جب عید کا دن ہو نماز عید پڑھنے کے بعد ایک دفعہ نجف کی طرف منہ کرنا اور فرمانا امیر کائنات ہم التماس کرتی ہے اس عید پہ عالیہ پاک کا امامہ سر پہ رکھ کے زینب کوفہ کے شہر میں روتی رہی ہے۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ صرف ایک روایت پڑھنی ہے، رسول کی بیٹی آپ کے خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ صرف ایک روایت پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کوفے کا شہر تھا، یہ رمضان المبارک صحابہ دیکھتے رہے، نجف کے والی علی کے خطبے کے انداز بدل چکے تھے۔ نام ہے ساسا بن سوہان عبدی۔ امیر کائنات کو مسجد کوفہ کے منبر پہ دیکھ کے امیر کائنات کے علاوہ کوئی اور تھا نہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی میں بڑی مدت سے دیکھ رہا ہوں جب سے یہ چاند نظر آیا ہے آپ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور ہاتھ کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ امیر کائنات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ نجف کے والی علی کی چیخ نکل گئی، فرمایا ساسا بن سوہان اگر تو نے سوال کیا ہے پھر علی سے سنتا جا، چلی ہاتھ بھی تھے، مدینہ مصطفیٰ کا تھا، محمد کی بیٹی دربار سے خالی واپس آئی۔ رائے کر جو بندہ بڑا امیر ہے جو محمد کی بیٹی کے دکھوں پہ ہائے نہیں کر سکتا، فرمایا ساسا بن سوہان میں علی بھی زندہ تھا، محمد کی بیٹی دربار سے خالی واپس آئی، نبی کی بیٹی کے سر کے بال سفید تھے، کمر جھک چکی تھی، ساسا میں آنکھوں سے دیکھتا رہا، لوگوں نے میرے مکان کی دیوار کو گرا دیا، میں علی گھر میں بیٹھ کر کبھی زینب کو چھپاتا تھا، کبھی حسن کو چھپاتا تھا، کبھی حسین کو چھپاتا تھا۔ ساسا عجیب وقت تھا، لوگ مجھے تانے دیتے تھے علی نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے، ہم نے علی کے سامنے محمد کی بیٹی کو مارا ہے۔ خالق غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد فرمائے۔